اس کو ٹف ٹائم دے رہی ہے ہماری پاکستان آرمی، پاکستانی ایئر فورس، پاکستانی تمام ہمارے ادارے، تو اس کو ہم سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس مشکل کے وقت میں، اس امتحان کے وقت میں۔ الحمدللہ پوری قوم متحد ہے، پورا پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ وہ اپنی وفاقی حکومت کے ساتھ، اپنی اسٹیٹ کے ساتھ، ہمارا بیانیہ اپنی اسٹیٹ کے ساتھ ہے، ہماری سوچ اپنی حکومت کے ساتھ ہے، اپنی فورسز کے ساتھ ہے۔ ہم ساتھ مل کر جو ہے ہمیں جنگ لڑنی ہے۔ جو بھی جو آپ کے اندرونی آپ کو خدشات ہیں، اندرونی جو ہے آپ کے چیلنجز ہیں یا بیرونی چیلنجز میں ایز اے گورنمنٹ، ایز اے پارٹی ہم اپنے تمام اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا وہ معاملہ ہوتا ہے جو کبھی بھی آپ کا اپنا نہیں ہوتا، یہ ہمارا معاملہ ہوتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں چیلنجز کی تو وہ چیلنج میرا یا آپ کا نہیں ہے، ہمارا چیلنج ہے۔ ہم اگر کسی حکومت کو ناکام کرنے کے لیے ہم اپنے طور پہ جو ہے ان چیزوں کو اگر کاؤنٹر کریں گے یا اپنے اندرونی اختلافات یا سیاسی اختلافات کو ان حالات میں سامنے لے کے آئیں گے تو ہم اس کا مطلب ہم اپنے ملک کے ساتھ جو ہے وہ اتنی جانبداری نہیں کر رہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر جو ہے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ اس وقت جو خطے میں صورتحال ہے، چاہے اس وقت جو بھی انٹرنیشنلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے اس میں جو پاکستان کا بیانیہ اور پاکستان کی اسٹیٹ کا بیانیہ ہے وہ ہم سب کا بیانیہ ہے۔ اچھا جنرل صاحب یہ بتا دیں کہ حسن سلیمان آرٹیکل کو جو آپ لوگوں نے 2.25 ارب روپے 2 ارب 14 کروڑ روپے دیے، 50 بیڈ ہاسپٹل گلشن ندیم کے بعد 10-12 سال سے تو آپ بنا نہیں سکے، تو اس پر اتنی کرم نوازی، اتنی لوازش لوگوں کی کیوں ہے؟ پتہ چلا ہے کہ ان کا کوئی سیاسی اثر رسوخ ہے؟ دیکھیں جی آپ معذرت کے ساتھ یہ آپ ایک اپنے خواہشات پہ بیٹھ کر سوال کر رہے ہیں۔ یہ حسن سلیمان میموریل ہاسپٹل جو ہے 7.6 ملین ڈالر جو ہے سندھ حکومت ان کو دے رہی ہے اور اتنے ہی وہ پیسے لگا رہے ہیں۔ آپ سوچیں گے کوئی بھی ایسے شخص جو کہ کسی اور ملک میں رہ رہا ہو، اگر وہ اپنے اس ملک کی سہولیات چھوڑ کے اپنے ملک میں اپنے ذاتی پیسے لا کر اگر وہ یہاں پہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولت دے رہا ہے تو ایز اے حکومت کیا ہمارا فرض نہیں پہنچتا کہ ہم جو ہے ان کو وہ میچ کریں ان کو؟ تو اس میں ان کی نیک نیتی کو آپ سب نے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس کو کانفیڈنس نہ کریں کسی کی کس سے دوستی ہے یا نہیں ہے، وہ جس نیک نیتی کی کام کرے نیک نیتی میں آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اگر ہم ہر چیز میں نیگیٹیوٹی ڈھونڈتے رہیں گے تو ہم آگے کیسے چلیں گے؟ تو یہ تو آپ سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم ایک بہت اچھا کام، اور اس میں علاج کی سہولت کون لے گا؟ کوئی غریب عام آدمی لے گا، اس کو لیے علاج کی سہولت ملے، تو اس کو سب کو اپنے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ یہ وقت صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے حکومتی سطح پر پابندیاں لگائی، کفایت شدید سیاسی جماعتوں کی سطح پر بھی جلسے اور افطار پارٹیاں جاری ہیں، 4 اپریل کو پیپلز پارٹی کا بھی جلسہ شیڈول ہے، کیا اس سلسلے میں سیاسی جماعتوں سے بھی اپیل کریں گے وفاقی حکومتیں کہ وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں محدود کریں؟ دیکھیں جی افطار پارٹی کی بات کی، افطار پارٹی میں بھول گیا کہنا، افطار پارٹی پہ بھی مکمل طور پہ سرکاری طور پہ پابندی لگا دی گئی، سرکاری کوئی دعوت نہیں ہوگی، اور سرکاری اب کوئی بھی پروگرام کسی 5 اسٹار ہوٹل یا کسی اس طرح کی جگہ پہ نہیں ہوگا۔ جتنے بھی پروگرام ہوں گے ان ہاؤس سرکاری عمارتوں میں ہوں گے۔ اور چیف منسٹر صاحب نے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا مل کے کہ کوئی بھی افطاری میں آپ کے بعد کسی بھی افطاری میں کوئی بھی وزیر وغیرہ شرکت بھی نہیں کرے گا، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سادگی کے ساتھ رمضان المبارک کو بھی گزاریں، کیونکہ بابرکت مہینہ ہے، اس کی عبادت کریں، لیکن یہ ہے کہ ہم اس وقت کفایت چاہیے کا پیغام کہتے ہیں چیریٹی بگنز وتھ ہوم، تو ہم اپنے گھر سے ہم اس چیریٹی کو سٹارٹ کر رہے ہیں، ہمیں اپنے گھر سے اس چیریٹی کو شروع کرنا ہے اور خود پہلے اپنے آپ کو مثال بنانا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جو سیکیورٹی کی بھی جو بات کی گئی کہ 10 خدشات ہیں، آپ کو پتا ہے مختلف تھریٹر، لیکن چیف منسٹر صاحب نے اور صوبائی وزراء نے اپنی سیکیورٹی سب سے پہلے ہم اپنی موبائلوں کو جو میجورٹی میں نے تاکہ ہم اپنی موبائلوں کو سرنڈر کر رہے ہیں، تاکہ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ جی ایک میسج اچھا جائے کہ ہم واقعی کفایت شعاری کریں، ہم اپنے ان اخراجات کو، غیر ضروری اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آپ نے بات کی کہ سیاسی جلسوں کی، ڈیفینیٹلی وہ جب ٹائم آئے گا، اب اس میں ٹائم ہے، وہ فیصلے بھی کیے جائیں گے اور جو بھی اس وقت کے حالات ہوں گے اس کو مد نظر رکھ کے کیے جائیں گے۔ گندم پر کتنا نقصان ہوگا حکومت کو، جو گندم اطلاع کی گئی کتنی بولے پورے کھا گئے، اور یہ سوال ہے۔ دوسرا میں نے یہ سنا ہے کہ شاید پنجاب افریقہ اکانومی کلاس میں سفر کریں گے تو جو پرائیویٹ جہاز ہیں وزیر اعلیٰ کے، کیا ان میں اکانومی اور بزنس کا فرق ہوتا ہے؟ اور دوسری بات کہ ایئر کوالیفائر بننے کا فیصلہ کیا گیا ہے یا پھر 2 وزراء کے ساتھ 10 سوال اور بھی سفر کر سکتے ہیں؟ کون سا آپ نے سوال کیا تھا آپ کو؟ میرا سوال یہ تھا کہ جو پرائیویٹ جہاز ہے آپ کے پاس، یہ فیصلہ کیا گیا ہے مدد ہم کریں گے؟ دیکھیں جی اچھا میں آپ کو بتا دوں، ان دنوں میں آپ کے پرائیویٹ جہاز کا سوال سے میں شروع کروں سنجے صاحب، کہ ان دنوں میں چیف منسٹر صاحب سندھ کا جو جہاز ہے وہ سمجھے گراؤنڈ ہی رہے گا، ٹھیک ہے، وہ تو سوال نہیں کریں گے، پہلے سوال کو جواب رکھتا ہوں۔ دوسری بات آپ کا سوال تھا گندم کا، گندم پہ جی ایشوز ہیں،
اور فوڈ ڈپارٹمنٹ نے اپنی پوری بریفنگ دی. جو گندم کی کمپلینٹ آئی ہیں ابھی تک کوئی 25 آفیسرز جو ہیں وہ ڈسمس فرام سروس کیے گئے, ان کو نوکری سے نکال دیا گیا. کہ جو بھی گندم کی خرد برد میں انوالو تھے ان کو 25 آفیسر پر نکال دیا گیا ہے, باقیوں کو سسپینڈ کیا گیا ہے. اور نیب میں بھی پیرل انکوائری چل رہی ہے, اینٹی کرپشن میں بھی پیرل کیسز چل رہے ہیں, تو کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا جو بھی گندم کی خرد برد میں. اس سے پہلے سوال آپ کا سوری یہ جو جہاز میں جو جہاز میں آپ کو بتا دیا کہ ہم نے چیف منسٹر صاحب نے کفایت شہری کی شروعات کی. انہوں نے کہا کہ فی الحال ان دنوں میں جو چیف منسٹر صاحب کا جو بھی کوئی چیف منسٹر ان کا جو جہاز تھا وہ چیف منسٹر صاحب نے پرچیز نہیں کیا تھا, وہ پرانے چیف منسٹر صاحب کا پرچیز ہوا ہے اور اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کوئی انہوں نے اسپینڈ کیے پیسے, لیکن وہ فی الحال گراؤنڈ رہے گا. وہ بھی ابھی چیف منسٹر صاحب آ رہے ہیں تو وہ کمرشل فلائٹ میں ہی سفر کر رہے ہیں. توانائی بچانے کے اور کل 2 وزراء نے تاجروں سے ملاقات کی. آج تاجروں سے متعلق بھی کوئی کابینہ میں ڈسکس کیا گیا کہ جی ایک یہ سفارش تھی کہ دکانوں کو بھی جلدی بند کر دیں. اور یہ تو ہم نے یہ کل بھی ہمارا فیصلہ تھا, کل جو میٹنگ اس پہ بھی چیف منسٹر صاحب نے یہ بات وہ رکھا تھا, اور آج بھی ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہم چاہتے ہیں کفایت شہری کریں, ہم اکانومی کے ساتھ کھلواڑ بھی نہیں کرنا چاہتے. جو تاجر برادری پورا سال انتظار کرتی ہے عید کے دنوں میں آ کے اپنے وہ ان کی ایک انکم ہوتی ہے, ان کا ایک پورا سائیکل چل رہا ہوتا ہے, تو ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ جی ہم کسی طریقے سے ان کو نقصان پہنچائیں. یس, جو ان کی تجارت کے آغاز ہیں عید کے دنوں میں وہ وہی رہیں گے. ہمیں جہاں اپنی کفایت شعاری کرنی ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے. اچھا شفیع صاحب, مشرق وسطیٰ میں جنگ جاری ہے اور اس کے اثرات پاکستان تک بھی آ سکتے ہیں. ایسے میں سندھ حکومت سول ڈیفینس کے محکمے کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے, کیونکہ ثانیہ گل کے بعد جو سول ڈیفینس کا ادارہ ہے وہ بہت بری طریقے سے ایکسپوز ہوا تھا, نہ وہاں پہ لوگ ہیں نہ ان کے پاس کوئی ٹریننگ ہے. اس پر آپ لیکن اس میں آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہے, ایک ان سب کو کمبائن کر دیا گیا ہے, ریسکیو کے 1122 کو, آپ کے KMC کو, جتنے بھی ادارے آپ کی PDMA کو, ان سب کو کمبائن کر دیا گیا. ابھی جوائنٹ ورکنگ کر رہے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی اس وقت اس جنگ کا, مشرق وسطیٰ کی جنگ کا ہمارے پاس ایسا کوئی اس وقت کوئی تھریٹ نہیں ہے. ہم جو معاشی تھریٹ پوری دنیا کو ہے وہ ہمیں بھی مشکلات ٹیمپرری ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ جب جلدی وہ حل ہو جائے گی یہ بھی جلدی حل ہو جائے گی. سر پیٹرول کے مسئلے میں جس طرح کیسی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دینے کا انہوں نے پیسوں کا اعلان کیا ہے, کیا حکومت کے ذہن میں کوئی ایسی بات تھی کہ تاکہ اس پیٹرول کرائسس میں عام شہریوں کو ریلیف دیا جائے؟ دیکھیے جی, یہ جتنی بھی ہم کفایت شعاری کر رہے ہیں وہ کفایت شعاری, یہ پیسے کہاں جائیں گے؟ یہ کفایت شعاری پر یہ عام شہریوں کے لیے جا رہے ہیں, یہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے جا رہے ہیں. اسی لیے حکومت جو ہے وہ اس طرح کی ڈیسیزن کر رہی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو سیو کریں. سر اس میں جو آپ نے کفایت شہری عوام کو جا رہا ہے, لیکن تھوڑا سا پریکٹیکلی دیکھیں, جیسے ہم نے اسکول بند کر دیے, 55 روپے پیٹرول میں اضافہ ہوا تو اسکول رہنے والوں نے 1000 روپے اس میں اضافہ کر دیا. ابھی 15-20 دن اسکول بند رہیں گے اور وہ کیونکہ پیسے پیرنٹ عوام کو دینے پڑیں گے, تو عوام کو ہر طریقے سے نقصان ہی ہو رہا ہے. دوسرا اسکول بند رہیں گے لیکن تعلیم کے امتحانات کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ نے کہیں پابندی لگا دی ہے کہ فرنیچر وغیرہ نہیں خریدتے, لیکن جب امتحانات ہوتے ہیں تو فرنیچر کو دیگر اشیاء کی خریداری کرنی پڑتی ہے, تو کیا وہ اس سے مستثنا ہوں گے دوسرا اسکول بیٹھ کے حوالے سے؟ دیکھیے ابھی ہم نے جو سرکاری باقی محکمے ان میں پرچیزنگ پہ پابندی لگائی. کسی ہاسپٹل میں یا اسکول میں جو پرچیزنگ روٹین کی ہوتی ہے, جو کہ یہ تو بہت اسینشیل سروس ہے, ان میں کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن لیٹ سپوز کسی بھی اور محکمے میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو میز چاہیے, ٹیبل چاہیے, تو بھائی فی الحال آپ انتظار کر کے بیٹھ جاؤ, ابھی 2 مہینے کی آپ کو پابندی. کسی اور بھی محکمے کی سب کے لیے پابندی رکھی ہے, کیونکہ یہی ہمیں کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے اسی طریقے سے کرنا ہے کہ ہم کتنی سیونگ کر سکیں. مین چیز کیا ہے؟ مین یہ ہے کہ جی ہمیں اس ایکٹیویٹی کو ریڈیوس رکھیں تاکہ ہم اپنے پیٹرول اور ڈیزل کو بچا سکیں. اور ہمارا اس وقت یہی گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے کہ جو ڈیزل یا پیٹرول کی پرائز جو 55 روپے بڑھی, اس کے آفٹر افیکٹس پبلک پہ نہ پڑے. اس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے چیف سیکرٹری صاحب کو, پوری انتظامیہ کو جو انہوں نے سختی کہی کہ یہ جی آپ جو ہے اس پرائز کنٹرولنگ کو انشور کریں. ہمیں بولا کہ جی آپ ٹرانسپورٹ کے کرایے کو دیکھیں, تو میں اس کی کل میری ٹرانسپورٹ کے ساتھ میٹنگ ہے, تو ہم ساری چیزیں اسی پہ لگے ہوئے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک چیلنج ہے. یہ خوشی سے ڈیسیجن نہیں لیا فیڈرل گورنمنٹ نے, جو پیٹرول کی پرائسز بڑھائی ہے خوشی سے نہیں لیا, ایک مجبوری ملی ہے انٹرنیشنلی, اور یہ سب کے ساتھ مہنگائی ہوئی ہے. لیکن ابھی ایز اے گورنمنٹ یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کے افیکٹس, ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں پہ افیکٹ آیا ہے, بہت بری طریقے سے آیا ہے, لوگ بہت پریشان ہیں, لیکن ہمیں اس پہ کیا کیا ہم اس پہ بچت کروا سکتے ہیں, تو اس کو ابھی گورنمنٹ نے بیٹھ کر نہیں, اس کو ہم کر رہے ہیں. آپ نے بات کی کل کو اپنی ٹرانسپورٹ کے ساتھ ہے, لیکن تیل کی قیمت بڑھی ہے تو اس کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کا کرایہ وہ ڈبل ہو چکا ہے, تو کوئی بھی ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو رہی. جو لوگ 55 روپے فی لیٹر تیل پڑا ہے لیکن کرایہ جو ہے وہ 200-300 روپے کا بڑھا دیا ہے, تو اس کے خلاف کوئی کاروائی؟ کل میٹنگ ہے اور یہ آپ کو کسی نے غلط کاروائی نہیں ہوئی. ہم نے لوگ اریسٹ کیے, جن لوگوں نے ضرورت سے زیادہ ریٹس بڑھائے ان کو ہم نے گرفتار کیا ہے, اور بالکل سخت میسج ہے سب کے لیے.
اگر اس صورتحال کا کسی نے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, چاہے وہ کوئی دکاندار ہو, چاہے کوئی ٹرانسپورٹر ہو, یا کہ کوئی اور کاروبار کرنے والا ہوگا, یا کوئی ہولڈنگ والا ہوگا, کوئی ذخیرہ اندوزی کرے گا, تو حکومت جو ہے بہت سختی سے اس سے نپٹے گی. دیکھیں جی, میں آپ کو بتاؤں, اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے صاحب, ابھی یہ ریٹ گرنے بھی ہے, پیٹرول اور ڈیزل کی پرائس گرنی بھی ہے. جب گرے گی تو جنہوں نے ابھی آج لیا ہوگا جس ریٹ میں, تو پھر ان کو نقصان بھی ہوگا. یہ بیلنس چلتا رہتا ہے کہ آپ, یہ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ 12 بجے تک جو ہے سب نے پرانے ریٹ میں دینا ہے, 12 بجے کے بعد نیا ریٹ کا اطلاق ہوگا. اب جب اچانک گرائی, ابھی جن لوگوں نے آج کے ریٹ میں یہ پیٹرول اور ڈیزل پرچیز کیا ہے, کل کو جب یہ اس کا ریٹ ریڈیوس ہونا ہے تو ان لوگوں کا جو اسٹاک جنہوں نے مہنگا خریدا وہ نقصان بھی ہوگا. تو یہ کاروبار کے ان کے اپنے نصیب کی بات ہے. حکومت کا جو پاکستان جو ہے اسپیشل اکنامک زون کے حوالے سے اختلاف کیوں ہے؟ کوئی اختلاف نہیں, آپ کو کسی کو بتا دو اختلاف نہیں, کوئی اختلاف نہیں. جو آپ کا پہلا سوال تھا, ہاں جو پہلا سوال تھا آپ کا, میں آپ کو بتا دوں بھائی کہ ڈیجیٹل جتنی بھی حاضریاں جو ہے نا آپ کی, یہ پاکستان میں آج تک کبھی نہیں ہوا, یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے. تو جب آپ یہ چیز کی ایک چیز بہتر ہوتی ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں, جو پھر لکونات ہیں پھر اس کو بھی بعد میں ان کو دیکھا جائے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے مناظر GNN کی اسکرینز پر. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن گفتگو کر رہے تھے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ تمام جو